أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ان آنے والی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی تفصیل کو بیان کیا ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، ہم نے حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ خطرہ کرنا، نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا. یقیناً پھر ہم اس لڑکے کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے. دائرے کی بات اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو دودھ پلاؤ. پہلا لفظ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اوحینا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ علماء کرام نے ان کا نام لکھا ہے، جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا. یوخابز بنت لاوی بن یعقوب، یہ ان کا نام تھا. اور بھی مختلف نام علماء کرام نے بیان کیے ہیں. اور وحی کا ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو وحی تو نبی پر آتی ہے، اور سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ آج تک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. دیکھو، نبوت کا ایک مقام ہے جو خاص مردوں کے لیے، اور وہ بھی انسانوں کے لیے. جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا. ہاں، اولیاء کرام عورتوں میں بھی اللہ کی ولیہ پیدا ہوئی، صحابیات سب کی سب ولیہ تھی، رابعہ بصریہ اور بھی بہت ساری عورتیں جو اللہ کی دوست ہوئی ہیں، اللہ کے اولیاء میں ان کا شمار ہوا، لیکن نبی کوئی نہیں ہوا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی. وحی کا معنی اشارۃ سریعۃ، تیز اشارہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ چھپا ہوا اشارہ، بالکل چھپا کر جو بات کہی جائے، یہ ہے وحی. اور علماء کرام کا اس میں بھی اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی ہوئی تھی وہ نبوت کی وحی نہیں تھی، بلکہ خواب کے اندر ان کو کہا گیا تھا. اور بعض علماء فرماتے کہ الہام ہوا تھا، اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی تھی. یا بعض علماء یہ بھی فرماتے کہ ان کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. حضرت مقاتل فرماتے کہ جبریل امین تشریف لائے ان کے پاس، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے. بعض صحابہ کرام سے بھی فرشتوں نے سلام کیا، لیکن فرشتوں کے بات کرنے سے یہ کوئی وہ نبی نہیں ہو جاتا آدمی. وہ تو ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اسی لیے میں ایک مسئلہ جو بہت ہی بار بار کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت میں سلیکشن ہوتا ہے اور ولایت میں الیکشن ہوتا ہے. آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، محنت کر کے ولی ضرور بن سکتا ہے. آدمی اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ کے اذکار کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، حضور کی سنتوں کے اندر پابندی کرے تو اللہ کا آدمی قرب حاصل کر سکتا ہے، ولایت مل سکتی ہے. لیکن نبوت تو وہ چوزن پیپل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص لوگوں کو دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو دروازہ ہی بند ہو گیا نبوت کا. لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. خیر، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ. تو بچہ پیدا کیسے ہوا، کب ہوا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کے کئی لڑکوں کو قتل کر دیا. اب قبطیوں کو، جو فرعون کی قوم تھی، ان کو ڈر لگا کہ اگر ان بچوں کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے. بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے تو جو کام بنی اسرائیل کرتے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. سخت قسم کے جو کام تھے یا جس کے اندر گندا اٹھانا اور اس طرح کے جو کام تھے کا یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا. ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اگر تیرا یہ کلنگ کا سلسلہ چلتا رہا تو ان کے بوڑھے تو مر جائیں گے، بچے قتل کر دیے جائیں گے، تو عورتیں وہ کام نہیں کر سکے گی جو ان کے مرد کر پاتے ہیں. تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ساری مصیبت ہم پہ آئے گی. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑا جائے، تیسرے سال کے پھر قتل کیے جائیں. تو یہ سلسلہ اس نے شروع کیا. حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال میں پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ تو بچ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ فرعون نے کچھ ایسی عورتوں کو مقرر کر رکھا تھا جن کا کام یہ تھا کہ وہ عورتوں کے پاس جاتی تھی، چکر لگاتی تھی. جس کسی کو حاملہ دیکھتی، جس کے پیٹ میں بچہ ہونے کا اثر ظاہر ہوتا تو اس کا نام لکھ لیتی
کہ جب کبھی یہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب بچے کے ولادت کا جب وقت ہوتا تو وہ قبطی عورتیں آتی، اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو ان کسائیوں کو بلاتے، ذبح کرنے والوں کو، وہ اپنے ہاتھ میں بالکل باریک تیز کی ہوئی چھری، چوڑی چھری کو لے کر آتے اور اس بچے کو قتل کر ڈالتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام سے یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ جو علامتیں ہو سکتی ہے، پیٹ کا بڑا ہونا، کلر کا چینج ہونا اور دودھ کا ظاہر ہونا، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب پتہ نہیں چلا، کسی دایا کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، جب بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو زمین تنگ ہو گئی، بہت اپنے آپ پر خوف کیا، اور بعضی کتابوں میں جیسے کہ امام رازی نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ ایک عورت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سہیلی تھی، یہ آتی جاتی رہتی تھی، اس کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ایک دفعہ آئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو بتایا، اس کو بھی پتہ چل گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سے فرمایا کہ تیری اور میری دوستی ہے اور آج تک ہماری دوستی رہی ہے، لہذا تجھ سے مجھے کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کا ارادہ تو کچھ یوں ہی تھا کہ یہ فرعون کو کہتی اور فرعون کے آدمی آ کے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیتی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی، موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف لائے، تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک نور، ایک روشنی چمکی، اور دیکھتے ہی اس عورت کے بدن کے جوڑ کانپ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ اس نے کہا کہ میں تو آئی تھی کہ اس بچے کو قتل کروا دوں گی، لیکن وجدت لابنکی ھذا حبا شدیدا فاحتفظی بابنکی، لیکن تیرے بچے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، لہذا تو اپنے بچے کی حفاظت کرنا، اگر دشمن دیکھ لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب یہ جو دایا تھی وہ بھی دایا کا کام کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس سے گئی تو جو جاسوس تھے فرعون کے، ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ اس دروازے پہ آئے، پوچھا کہ یہ کیوں آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری سہیلی میں سے ہے۔ اور بعض اسرائیلی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جس کو قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، رازی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو اسرائیلی روایت کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جب وہ جاسوس آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی نے بتایا کہ یہ آ گئے ہیں، تو ان کو لپیٹا موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں، اور جو تنور جل رہا تھا اسی میں ڈال دیا، اور ان کی عقل حیران یہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، اب کیا کریں؟ ڈال دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان لوگوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نہ کلر بدلا تھا، نہ کوئی اور چیز ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ عورت کیوں یہاں آئی؟ کہا وہ تو ہماری سہیلی ہے، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ان کی والدہ نے بتایا کہ لڑکا کہاں ہے؟
بچہ کہاں ہے؟ میں تو نہیں جانتی. تو تنور سے آواز آئی رونے کی. وہاں گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو لیا. پھر اب فکر پیدا ہو گئی کہ اس کو کیا کیا جائے. فرعون کے آدمی تلاش کر رہے تھے کہ بچے ملیں جہاں کہیں بھی ہو. موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایک صندوق بناؤ. اب یہ صندوق کیسے بنایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا. کتنے مہینے پلایا؟ بعض روایات میں 3 مہینے ہے. تورات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے جس کو مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تورات میں یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ ہوئی اور بیٹا جنا اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کے 3 مہینے تک چھپا رکھا. اور جب آگے چھپا نہ سکی تو اس کو سرکندوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اس پر لاسا اور رال لگایا اور لڑکے کو اس میں رکھ دیا. اس نے دریا کے کنارے پر آ کر جھاڑ میں رکھ دیا. قرآن تو اتنا کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ان کو دودھ پلاؤ. بعض مفسرین نے 3 مہینے لکھے ہیں، بعضوں نے 4 مہینے، بعضوں نے 8 مہینے تک لکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو اپنی گود میں رکھتی، دودھ پلاتی. وہ روتے نہیں تھے، حرکت بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جب اب اندیشہ ہو گیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک کارپینٹر کے پاس اور اس کارپینٹر سے کہا کہ ہمیں ایک صندوق بنوانا ہے، ایک پیٹی بنوانا ہے. کا کیا کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وہ بات نکل گئی. جب اس نے سنا تو تیار تو ہو گیا بنانے کے لیے. اس نے بنا بھی دیا. لیکن اس کے دل میں بات کہاں رہنے والی تھی؟ اس خبر کو، اس راز کو فحش کرنے کا ارادہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صندوق لے کر چلی گئی تو یہ کارپینٹر گیا ان لوگوں کے پاس جو ذبح کرنے کا کام کرتے تھے تاکہ ان کو خبر دے دے. جب وہ پہنچتا ہے اللہ نے اس کی زبان کو روک لیا، بند کر دیا. اب وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے. اشارے میں وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس کو پیٹا اور پیٹ کے اس کو واپس کر دیا کہ چلو جاؤ یہاں سے. جب اپنی جگہ پہ آئے تو پھر اس کی زبان چلتی ہو گئی. دوبارہ گیا تاکہ خبر دے. پھر اسی طرح سے ہوا. پھر اپنی جگہ واپس آیا تو اللہ نے پھر اس کی زبان لوٹا دی. پھر تیسری مرتبہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، میں کہہ دیتا ہوں. تو اب کی بار تو اللہ نے اس کی نگاہ بھی لے لی اور اس کی زبان بھی لے لی. اب یہ پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنے لگا کہ اللہ اگر تو میری زبان کو اور میری نگاہ کو واپس کر دے گا تو میں ان کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی سچائی کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو بھی واپس کیا. اللہ تعالیٰ ارادوں کو جانتا ہے. اگر صحیح ارادے سے اللہ سے معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر ارادہ ہی صحیح نہ ہو، صرف استعمال کرنا ہی ہو، تو پھر اس سے برکت بھی نہیں ہوتی. اس کی سچائی کو اللہ نے دیکھا تو اس کی نگاہ اور زبان واپس کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے رکھ کے دریائے نیل کی طرف گئی اور ان کو وہیں پہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز وجود میں لانی ہوتی ہے تو ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے. ایک طرف فرعون کی یہاں ایک لڑکی تھی، لڑکا تو کوئی تھا نہیں. اب اس لڑکی کی یہ تکلیف تھی کہ بدن پہ برس تھا،
داغ تھا، سفید بیماری تھی۔ فرعون نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا کہ اس کا علاج کریں، لیکن کسی کا علاج کارگر نہیں ہوا۔ کسی آدمی نے اس کو یہ بتایا کہ یہ لڑکی اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ دریا کے اندر سے ایک بچہ کوئی نکلے، اس کا جو رال ہے اس کے بدن پہ لگایا جائے، اس کو لیپ لگایا جائے، اس کو مالش کی جائے، وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی، اور ساری تفصیل کے ساتھ کہ فلاں دن کو، فلاں مہینے میں، جس وقت سورج روشن ہو رہا ہو، اس وقت کچھ اس طرح کی چیز ہو، کوئی بچہ آوے، اس کی جو رال ہوگی اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ دن آیا تو فرعون اپنی مجلس جہاں بیٹھک لگتی تھی دریائے نیل کے کنارے کے اوپر، وہاں پر پہنچا، ساتھ میں آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگے بڑھی، یہاں تک کہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ موجیں مار رہا ہے، دریا کے اندر موج چل رہی ہے، اور دیکھا کہ کوئی چیز وہاں پہ لٹک رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ جاؤ اس کو لے آؤ۔ یہ لوگ ہر طرف سے کشتی دوڑائی، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ درخت کے اوپر کوئی چیز لٹک رہی ہے، وہ دریا میں گرنا چاہتی ہے، تو کشتی پہنچ گئی اور کشتی والوں نے اس کو پکڑ لیا، اٹھا لیا۔ اب دروازہ اندر سے کھولا، وہ نہیں کھول سکتے تھے، اس کو توڑنے کی کوشش کی تو توڑ بھی نہیں سکے۔ تو آسیہ نے اندر دیکھا سائٹ پر سے، تو اس کو ایک روشنی نظر آئی۔ اب اس نے کوئی ترتیب کی کہ کسی طرح سے اس کو کھولو۔ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور آنکھوں کے سامنے روشنی چمک رہی ہے۔ بعضی میں نے کتابوں میں یہ بھی دیکھا کہ وہ دونوں انگلی، ایک انگلی اپنے منہ کے اندر چوس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ جیسے ہی بچہ باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا تو ان کی رال مبارک کو نکالا اور اس لڑکی کی جو برس کی بیماری تھی، جہاں داغ لگے ہوئے تھے، وہاں پہ لگا دیا۔ جب اس کو مالش کیا تو ٹھیک ہو گئی۔ اس لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں ہمیں خطرہ تھا، اور ہو سکتا ہے یہی وہ لڑکا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیری محبت اپنی طرف سے ڈال دی۔ جہاں اللہ محبت ڈالنا چاہے تو بڑے دشمن کو بھی اللہ تعالی محبوب بنا دیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے مجھے وہ ایک روایت یاد آئی کہ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما، ابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ تم جس سے جتنی محبت کرنا چاہو کر لو، ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تم کسی سے کتنی ہی دشمنی کرنا ہو کر لو، ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ بھئی دوستی پیدا کرنا، محبت ڈالنا، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہوں گا، ہم قیامت کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اب پیدا کرنی چاہیے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ دنیا دیکھو، کتنے لوگ یہ وائرس میں ختم ہو گئے، اور دنیا سے لوگ کتنے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کی شان کس گلی میں کرتا ہے، اس کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔
خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت اور عداوت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے محبت ڈالی. تو جو کوئی بھی دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم ان کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب تمہیں ان کے اوپر خطرہ ہو، تمہیں ڈر لگے تو ان کو دریا میں ڈال دو، اور خوف مت کرنا اور غم مت کرنا، ہم انہیں آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں اور ان کو رسول بنانے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا، اور فرعون نے سوچا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں میری حکومت جانے والی ہے. خیر حضرت آسیہ بنت مزاحم جو اصل میں بنی اسرائیل میں سے ایک عورت تھی جس سے فرعون نے نکاح کیا تھا، وہ بہت ہی اچھی عورتوں میں سے تھی جن کا نام بھی احادیث شریفہ میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ ہوگی، نبیوں کی اولاد میں سے تھی. ام المساکین ان کو کہا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ شفقت والی تھی، بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی، لوگوں کو بہت زیادہ بخشش دیا کرتی تھی. اس نے آسیہ نے جو فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی یہ کہا کہ یہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. جب فرعون نے کہا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اس سال کے جتنے بھی لڑکے ہوں گے اس میں یہ بھی لڑکا ہے، تو فرمایا فَدَعْهُ يَكُنْ قُرَّةَ عَيْنٍ، کہا اس کو چھوڑ دو، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور بعض روایت میں یہ کہ آسیہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے پاس دوسری زمین سے آیا ہے، بنی اسرائیل کا لڑکا نہیں ہے. یہ آسیہ نے بتایا. اب ظاہری بات ہے فرعون جیسا فرعون بھی بیوی کے سامنے خاموش ہو جاتا تھا. اگر ہم لوگ بھی چپ ہو جائے تو پھر کیا بڑی بات ہو جائے گی. ہیں ہوتا ہے ایسا، عورتوں کی بات جب آ جاتی ہے تو مرد بھی خاموش ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانے میں ہی خیر ہے. مجھے بھی ایک بات یاد آئی، میں سنا دوں. کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ ایک عورت کسی باپو کے پاس گئی جو تعویذات کا کام کرتا تھا، اوجائی کا کام کرتا تھا، لیکن تھا بیچارہ شریف آدمی. اس عورت نے جا کے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارا شوہر بہت غصے والا ہے اور بہت بڑا سخت آدمی ہے، چھوٹی سی بات پہ گرم ہو جاتا ہے، تو کچھ اس طرح کا عمل کرو کہ جس سے وہ ٹھنڈا ہو رہے. اس نے کہا کہ بیٹا عمل تو ہے لیکن تھوڑا مشکل یہ ہے کہ شیر کی گردن کا بال لانا پڑے گا. اگر وہ بال لاؤ گی تو میں آپ کا کام کر سکتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ لڑکی اپنے سہیلیوں کے پاس گئی اور کہا کہ میرا ایک پرابلم ہے، تم لوگ سولو کر سکو تو ایک عورت نے کہا کہ یہ تو بہت ایزی ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو کہ شیر کس جگہ پہ آتا ہے. کہا ٹھیک ہے. اور چھپ کر ایک جگہ پہ گوشت کا ایک لوتھڑا رکھ دو، وہ آئے گا کھا جائے گا. پھر 2-4 دن تک، کچھ ہفتوں مہینے تک اس طرح سے ڈالتے رہنا. پھر ایک دن ہمت کر کے ہی گوشت لے کے چلی جانا تو تجھ سے دوستی ہو جائے گی، دوستی میں بال توڑ لینا. لیکن ہمت چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے، مقصد پورا کرنا ہے تو پھر ہمت کرنی پڑے گی. تو اس عورت نے اس ایڈوائس کے مطابق عمل کیا اور
عمل کر کے کسی بھی طرح سے شیر کا بال لے آئی۔ اس بال لانے کے بعد وہ گئی اس باپو کے پاس اور اس آدمی کے پاس، کہا کہ میں بال لے آئی۔ کہا اچھا کیسے؟ کہا کہ میں نے اس طرح سے ہمت کی اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور اس سے دوستی کر لی شیر سے، اور شیر سے دوستی کر کے میں نے بال نکال لیا۔ کہا بیٹا عمل ومل تو کچھ نہیں ہے، تیرا جو شوہر ہے وہ اس شیر سے تو زیادہ خطرناک ہوگا نہیں، شیر تو پھاڑ کھاتا ہے، وہ خود دیکھتا نہیں ہے، تو شوہر تو پھاڑ نہیں کھاتا ہوگا۔ کہا جب شیر کے ساتھ تو دوستی کر سکتی ہے تو اپنے شوہر سے بھی دوستی کر لے، جب دوستی کر لے گی تو کام بن جائے گا۔ تو دیکھو جہاں کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہو وہاں پہ ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے، نیگیٹو رہنے میں نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو فرعون جیسا ظالم تھا لیکن بیوی کے سامنے اس کو بھی نرم کرنا پڑا۔ بیوی نے جب کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کریں گے، یہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو فرعون نے کیا کہا کہ اما انا فلا حاجت لی فیہ، کہ تیرا اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہو، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہو تو بنے، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال یومئذ هو قرۃ عین لی کما هو لک لہداہ اللہ کما ہداہ۔ کہا کہ آسیہ نے جب یہ کہا تھا کہ ہوا قرۃ عین لی، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فرعون یہ بھی کہہ دیتا کہ لی کما ہوا لک، کہا یہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور تیرے بھی آنکھوں کی، جیسے تو کہہ رہی ہے میرے بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ پھر حضرت آسیہ سے کہا گیا کہ اس لڑکے کا نام رکھ لو۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو اپنا لے پالک، ایڈopted سن ان کو طے کیا کہ یہ اس کو اپنا لے پالک بناتے، اپنا کوئی لڑکا بھی ہے نہیں تو یہ لڑکا ہو جائے گا۔ تو آسیہ سے کہا کہ اس لڑکے کا نام کیا رکھیں گے؟ تو حضرت آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا، اس لیے کہ یہ جو منہ کا لفظ ہے وہ ماں، عربی میں ماں کو وہ لوگ منہ کہتے ہیں، آج بھی مویا کہتے ہیں پانی کو، آج کی جو عربی بگاڑی ہوئی ہے اس میں وہ لوگ مویا کہتے ہیں، اصل وہ ماں ہے۔ تو وہ منہ پانی میں ملا تھا اس وجہ سے ان کو منہ کہا، اور درخت پر سے لٹک رہا تھا یہ لڑکا، یہ صندوق، تو سا درخت کو کہتے ہیں، تو منہ اور سا ان دونوں کو ملا کے موسیٰ بن گیا۔ ایسے عربی میں موسیٰ دیکھنے جائے تو اس کا معنی تو استورا آتا ہے، چھوڑا جو ہوتے ہیں جسے سر مونڈا جاتا ہے اس کو موسیٰ کہتے ہیں، لیکن حضرت آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا۔ خیر اب بات یہاں تک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں ان کے اوپر ڈر لگے تو ان کو دریا میں ڈال دینا، اور خوف مت کرنا اور غم بھی مت کرنا۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ، دیکھو ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم بھی دیا ہے، دو باتوں کی بشارت بھی دی ہے، اور دو چیزوں سے ڈرایا بھی ہے۔ دو چیزوں سے روکا بھی ہے، ڈرایا نہیں، روکا ہے۔ دیکھو دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو دودھ پلانا یہ حکم دیا، اور دوسرا حکم دیا ان کو دریا میں ڈال دینا، اور دو چیزوں سے منع کیا کہ خوف مت کرنا، غم مت کرنا۔ دیکھو دو چیزیں، خوف اور غم۔ خوف ہوتا ہے فیوچر میں کہ آئندہ خطرہ مت محسوس کرنا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ ہماری سیکیورٹی میں ہے، ہماری حفاظت میں ہے، اس کا کوئی بال بینکا نہیں کر سکے گا، یہ لڑکا ہماری حفاظت میں رہے گا۔ اور غم مت کرنا یعنی بچے کی جدائی کا غم مت کرنا۔ خوف کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے اور حزن کا تعلق پاس کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو
یہاں دو باتوں کا حکم دیا تھا، ایک تو دودھ پلانے کا اور دوسرا حکم تھا دریا میں ڈالنے کا، اور دو چیزوں سے روکا تھا، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، اور دو باتوں کی خوشخبری سنائی تھی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو آپ کے پاس پہنچانے والے ہیں اور ہم ان کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ بچہ تمہارے پاس آ کے رہے گا اور ان کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب دیکھیے، حضرت آسیہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو ایمان دیا، اور ایمان ہی نہیں، ایمان میں سے آگے اور بڑھا دیا کہ دنیا کی عورتوں میں افضل عورتوں میں ان کا شمار کر دیا، بلکہ قرآن مجید نے ان کی مثال بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسیہ کی مثال بیان کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، دوستی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کبھی نہ کبھی کام لگتا ہے، کبھی نہ کبھی کام لگتا ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی، جنت میں محل بھی تیار، اور ان کا مقام بلند کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کن کے لیے مثال؟ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی، فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ کیا مثال ہے؟ اگر کوئی ایمان والا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے حالات تھے، میں اللہ کے حکم پہ چل نہیں پاتا تھا، مجھے یہ تکلیف تھی، وہ تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ تیری تکلیف کیا، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی، اور فرعون نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو، لیکن آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ آج ایمان والا چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے مفتی صاحب، آج 15ویں صدی میں ہے، اللہ کے بندو 15ویں صدی کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، جتنی نیکیاں ہوتی ہو کر لو، جتنی اپنی اصلاح ہوتی ہو کر لو، اپنے دلوں کی صفائی کر لو، پھر وقت ملا یا نہ ملا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے اس کے لحاظ سے اب آئندہ جو حالات آ رہے ہیں اور آئیں گے، قیامت سے پہلے پہلے جو ہونے والا ہے وہ ہوگا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے، ہمیں اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لینا ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بشارتیں سنائی کہ یہ لڑکا ہم تم کو واپس کریں گے اور ان کو رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ لڑکا ان کے لیے دشمن بنے اور غم میں ڈالنے والا بنے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس لڑکے کو جب اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں،
یہی وہ لڑکا ہے جس کے ہاتھوں میں فرعون کی حکومت جائے گی، اور فرعون کے لیے جو پرابلم بننے والا ہے کہ یہ لڑکا ہے، غم کا باعث بنے گا۔ ہاں، وہ اپنے کفر پہ خوش تھا، کفر کے ساتھ اپنی حکومت پہ خوش تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکا کیا ہوگا، رسول ہوگا، دین کی طرف بلائے گا، اور اسی کے ہاتھ میں حکومت جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں نے تو بچے کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار یہ لڑکا ان کے لیے دشمن ہو اور غم میں ڈالنے والا ہو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوکنے والے تھے، انہوں نے چوک کی تھی، یہ لوگ چوک کرنے والے تھے، یعنی غلطی پر تھے۔ کیا غلطی تھی ان لوگوں کی؟ غلطی ان کی یہ تھی کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمارے لیے آگے چل کے کچھ کام کا ہوگا۔ فرعون نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ ہمارے یہاں پلے گا، بڑھے گا، بڑا ہو جائے گا تو پھر ہمارا ہی کہنا مانے گا۔ انہوں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ یہ تو خدا کا خاص بندہ ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر نہیں اس سے متاثر ہوگا، وہ خدا کے حکم کے سامنے یہ ساری چیزوں کو لات مار دے گا۔ ہاں خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، مقدس مہینے کو اپنے لیے ایک ایسا یادگار بنائیں کہ اپنی زندگی کی تبدیلی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔